پارا چنار کا یہ نوجوان سالوں سے بارود سے فن پارے بنا کر پوری دنیا کو پارا چنار کی کہانی سنا رہا ہے۔ پارا چنار وہ جگہ کہ جہاں 4 سال میں ایک بار ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے کہ جس میں درجنوں شہری مارے جاتے ہیں۔ اس نوجوان کی کہانی میں 5 مئی کو ایک اور اضافہ ہوا کہ جہاں پارا چنار میں 8 شہریوں کو، جن میں 5 اساتذہ شامل تھے، بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک استاذ کو سڑک پر گاڑی میں مارا گیا، جبکہ 4 اساتذہ کو کمرہ امتحان کے اندر مارا گیا اور ان کے ساتھ 3 مزدور بھی شامل تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق تمام کے تمام افراد کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ہی مطابق ان میں سے 2 افراد کے گلے بھی کاٹے گئے تھے، لیکن وہ گلے ان کو گولیاں لگنے اور مرنے کے بعد کاٹے گئے تھے، ایسا پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کہنا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک استاذ جن کا نام مہدی حسین تھا، ان کے ایک دوست مظہر توری کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود مہدی حسین کو غسل دیا اور غسل کے دوران انہوں نے دیکھا مہدی حسین کی آنکھیں نکالی گئی تھیں، ان کے ٹانگوں پر اور ان کے جسم اور ان کے گلے پر کلہاڑی سے وار کیے گئے تھے، جبکہ ان کے ہاتھوں کے ناخن بھی نکالے گئے تھے۔ اب جانتے یہ ہیں کہ آخر اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ افغان وار کے دور میں یہاں پارا چنار کے علاقوں کو مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ایسے میں جہاں جو اہل تشیع تھے وہ اپنی زمینیں دینے کو تیار نہیں تھے، تو ضیاء الحق نے ان کے خلاف سنی گروہوں کو تیار کیا تاکہ وہ ان کو ماریں اور ان کی زمینیں ہتھیائیں۔ لیکن یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ سنیوں کے خلاف اہل تشیع کے بھی کئی مسلح گروہ بنے اور انہوں نے سنیوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ پارا چنار کا نام پارا چنار اس وجہ سے پڑا کیونکہ یہاں چنار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بزرگان اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ اب ایک بار پھر ضرورت ہے کہ چنار کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر چنار کو سلگنے سے بچایا جائے، کیونکہ دیکھا جائے مختلف فرقے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن کسی بھی فرقے میں یہ بات ہرگز موجود نہیں ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے گروہ کو آپ اس بنیاد پہ قتل کریں گے۔ تو پھر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس لڑائی کی بنیاد فرقہ واریت ہے ہی نہیں۔ تو پھر لڑائی کی بنیاد فرقہ واریت نہیں ہے تو یہ سب فرقے ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ لڑائیاں کچھ ذاتی نوعیت کی بنیاد پر ہوتی ہیں یا پھر کچھ دنیاوی مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور اگر ان لڑائیوں کو بھی نکال دیا جائے، باقی جو لڑائیاں بچتی ہیں وہ بیرونی اور اندرونی سازشوں کا نتیجہ ہیں۔ اب یہ سازشیں کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کے لیے پاکستان کی ایجنسیاں موجود ہیں جو یقیناً یہ پتہ لگا بھی رہی ہوں گی، اس چیز کو روکنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں گی اور کرتی رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے تھے دی سوشل کرنٹ میڈیا، میں تھا شہزاد خان سائر۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔